کسی دوسرے کی برائی کرنا اس کے پیٹھ پیچھے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک مرتبہ میں نے کبھی میں جنگ اخبار میں کالم لکھا کرتا تھا، تو اس میں نے غیبت کے اوپر ایک مضمون لکھا، غیبت کی برائی پر، اور قرآن کریم نے جو اس کے احکام بیان فرمائے ہیں اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے اوپر وعیدیں بیان فرمائی ہیں اس کا ذکر کیا، اور یہ کہ ہماری مجلسیں بہت کثرت سے غیبت کا شکار رہتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو ایک صاحب کا میرے پاس خط آیا، اور پروفیسر صاحب تھے کسی یونیورسٹی کے اندر، ان کا خط آیا کہ آپ نے جو کالم لکھا ہے کہ غیبت اتنی بری چیز ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس کی جو آپ نے حقیقت بیان کی ہے، تو اگر اس کے اوپر ہم عمل کرنے لگ جائیں تو ہماری زندگی کا سارا مزہ ہی جاتا رہا، ہماری زندگی کا لطف ہی ختم۔ آپ کے اگر قول پہ عمل کریں تو زندگی کا مزہ ہی ختم، اس واسطے کہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں مجلسوں کے اندر اور وہاں پر ذرا خوش طبعی کی باتیں ہوتی ہیں، کسی کا ذکر آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی فقرہ کس دیا، کوئی اس کی برائی بیان کر دی، کوئی اس کے اوپر طنز کر دیا، اسی سے ہماری مجلس کی گرمی ہے، اسی سے ہمارے مجلس کا مزہ ہے، لطف ہے۔ تو کیا ہمارا دین جو ہے ہمیں بالکل ہی مقید کر دیتا ہے کہ یہ کوئی مزہ بھی نہ لو اور کوئی لطف بھی نہ اٹھاؤ اور یہ فقرے کسنے کی بات بھی نہ کرو اور بالکل ہی بس خاموش بیٹھے رہو؟ تو یہ تو بہت بڑی تنگی ہے جو آپ نے اپنے مضمون میں لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی ہے۔ تو بیچارے نے یہ مجھے بہت درد مندی سے خط لکھا کہ یہ آپ نے ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ اس کی وجہ سے اگر لوگ اس پر عمل کریں گے تو زندگی کا مزہ ہی جاتا رہے گا۔ تو میں نے ان کو خیر جواب لکھا، میں نے کہا کہ بھائی یہ جن لوگوں کی برائی بیان کرنے سے آپ کو لطف آ رہا ہے، اگر کوئی آپ کی کرے، آپ کے پیٹھ پیچھے اس کی مجلس اپنی گرم کرے، آپ کی برائی بیان کر کے، آپ کے اوپر طنز کر کے، آپ کا مذاق اڑا کر، آپ کے اوپر فقرے کس کر، تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ کو کیا ملے گا، کیا ہوگا؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی تو اپنے زندگی میں لطف پیدا کر، اور اپنی زندگی میں لطف پیدا کرنے کے لیے میرا مذاق بھی اڑا اور مجھ پر طنز بھی کر، مجھ پر فقرے بھی کس، اور جو جتنی برائی میری چاہے بیان کر؟ تو آدمی در حقیقت یہ غیبت میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ جو کام، جو سلوک میں دوسرے کے ساتھ کر رہا ہوں، اگر دوسرا میرے ساتھ کرے گا تو مجھ پر کیا گزرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت سے ہماری فہم درست فرمائے۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک وکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک، اپنے لیے بھی، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور دوسرے کے لیے بھی وہ بات ناپسند کرو جو تمہیں اپنے لیے ناپسند ہے۔ ہم نے دوہرے معیار بنا رکھے ہیں، اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ اور، اس کی وجہ سے ساری خرابیاں ہیں۔ اگر آدمی ہر جگہ جب کسی شخص کے ساتھ کوئی سلوک کر رہا ہے تو اس کو اس کی جگہ اپنے آپ کو بٹھا کر پھر دیکھے کہ اگر میں جو سلوک اس کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں کوئی دوسرا میرے ساتھ یہ کرتا تو میرے اوپر کیا گزرتی، یہ اگر آدمی سوچنے لگے تو بہت سی خرابیوں کو سدباب ہو جائے۔ لیکن ہم نے دوہرے معیار بنائے ہوئے ہیں، اپنے لیے کچھ اور ہے، دوسرے کے لیے کچھ اور ہے۔ www.darsequran.com